سنی بہشتی زیور پیج 102 صفحہ 102 اور اس کا سبق نمبر ہے 37 ولایت کا بیان۔ یہاں سے اولیاء اکرام کے حوالے سے ہمارے جو عقائد ہیں اور ان کی جو تفصیل ہے اس کا ذکر جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے بحمد اللہ تعالی، اور آگے ایک دو اسباق مزید اسی ڈیٹیل اور تفصیل میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے اطاعت گزار اور برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ اس مقام قرب پر فائز کیے جاتے ہیں انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ ولایت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاص قرب کا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندوں، اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ وہ بندے اس کے اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں، وہ بندے اس کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، لیکن ان کو جو مقام قرب عطا کیا جاتا ہے ان کی فرما برداری اس کا ایک بہانہ تو بنتی ہے، مگر اصلاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی اس مقام قرب پر فائز کیے جاتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں، انہیں عرف عام میں ہم اولیاء اللہ جو ہے انہیں اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ اولیاء اللہ وہ اہل ایمان ہیں جو خدا اور رسول کی محبت میں اپنی خواہشوں کو فنا کر دیتے ہیں اور ہمیشہ خدا اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی نشانی ہے، پہچان ہے، علامت ہے کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنی خواہشوں کو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیتے ہیں، اور یہ مقام بڑا خاص ہے، ہر کسی کا یہ نصیب نہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کون ہے تو اس کی زندگی کو دیکھیں، اور کوئی شخص اگر اپنے مقام ولایت کو یوں کہہ لیجئے جانچنا چاہتا ہو اور اپنے تقوی کے مقام کو پرکھنا چاہتا ہو تو یہ چیز ایک مین علامت اور نشانی ہے۔ وہ کیا کہ اس شخص کی اپنی خواہش نفس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر فنا ہونی چاہیے، یعنی اس کی کوئی اپنی خواہش نہ ہو۔ اگر ہو کبھی سر اٹھائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول پاک کے حکم میں وہ فنا ہو جائے، وہ اپنی مرضی نہ رکھتا ہو۔ اگر کبھی مرضی اس کے اندر سر اٹھائے تو اپنی انسکے کو کنٹرول کر سکے اور اپنی انسکے، اپنی خواہش، اپنی تمنا جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں لے آئے۔ یہ چیز جو ہے خواہش نفس کو فنا کر دینا تعلیمات اسلام میں۔
تعلیمات اسلام میں اپنی خواہش نفس کو فنا کر دینا اور اپنی زندگی ایسے گزارنا، صبح و شام، دن رات، معاملات کے اندر، بات چیت کے اندر، لین دین کے اندر، ہر معاملے کے اندر اس طرح اپنے آپ کو فنا کر لینا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہی چیز جو ہے یہ شان ولایت ہے. اور کیا ہم کہتے ہیں نارویجن میں داری کے بارے کہہ لینا، پڑھ لینا، سن لینا، پڑھا لینا آسان ہے، لیکن اس عمل سے جب اپنے آپ کو گزاریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں ان کی شان اور عظمت کا کیا عالم ہوتا ہے، اور ان کی نظروں میں دنیا اور دنیا داروں کی کوئی بقعت نہیں ہوتی، بلکہ دولت دنیا ان کی لونڈی ہوتی ہے، ان کی غلام ہوتی ہے. ولایت یعنی خدا تعالیٰ کا مقرب و مقبول اور بندہ خاص ہونا وہ بھی شے ہے. اس کی وضاحت پڑھ لینی چاہیے. یعنی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائے خاص، نہ یہ کہ اعمال شاقہ اور مشقت میں ڈالنے والی ریاستوں اور عبادتوں سے آدمی خود حاصل کر لے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ ربانی کے حصول کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ شان ولایت جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. یہ بھی وہبی چیز ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائے خاص ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بندے کو یہ مقام و مرتبہ ملا، اس کی بڑی سخت ریاضت تھی، اس نے بڑے اذکار کیے تھے، اس نے بڑے وظائف کیے تھے، اس نے بڑا جو ہے وہ اسلام کے اوپر عمل کیا تھا، اس نے بڑے نفلی روزے رکھے تھے، یہ فلاں عبادت کرتا تھا، فلاں عبادت کرتا تھا. یعنی وہ جو اعمال ہیں ان اعمال کی وجہ سے اس کو شان ولایت عطا نہیں کی جاتی. شان ولایت کی عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے جو اپنے فضل و کرم سے اس کو عطا فرماتا ہے. لیکن یہ چیز ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو دین کے اوپر عامل تھا، وہ جو دین کے اوپر ہر لمحہ عمل کرتا تھا، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہر وقت پیش نظر رکھتا تھا، اس کا دین کے اوپر عمل کرنا، اس کی عبادات، اس کی ریاضات، اس کا اپنے آپ کو حقیقتاً سنت کے تابع رہ کے زندگی کا گزارنا، یہ سارا کچھ ایک ذریعہ بن گیا ہے، ایک سبب بن گیا ہے، ایک گرن اور ایک ریزن بن گیا ہے. لیکن اصلاً اس کو جو مقامی ولایت ملتا ہے وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے. ورنہ بڑے بڑے لوگ اس تاریخ میں ہو گزرے ہیں، اس وقت بھی دنیا پر ہیں، جن کی آپ عبادات دیکھیں، ریاضات دیکھیں، جن کی کاوش، سٹرگل اور کوشش دیکھیں. آتی ہے لیکن اصلاً شان ولایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل خاص سے نصیب ہوتی، جبکہ بعضوں کو ابتدا ہی میں مل جاتی، عین جوانی میں شان ولایت عطا ہو جاتی. سبحان اللہ. اگرچہ بعد میں انہیں بھی ان اعمال شاقہ کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑے. فرمایا یہ جا رہا ہے کہ بعض لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی جوانی میں ہی شان ولایت عطا کر دی جاتی ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان کو بھی وہ مشقت والے اعمال، وہ بظاہر مشکل اعمال کی جن کو اختیار کرتے ہوئے عام مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے نہیں یار ہے تو بڑا مشکل یا کام ہے، ان کو بھی جن کو ابتدان شان ولایت ان کی بلوغت کے ساتھ یا ان کی جوانی کے ساتھ ہی عطا کر دی جاتی ہے،
ان کو بھی اس مشقت سے، اس ریاضت سے، اس محنت سے ان کو بھی گزرنا ضرور پڑتا ہے. یعنی دو قسم کے اولیاء ہو گئے، ایک وہ کہ جو مشقت سے، سٹرگل سے، کاوش سے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر خوش ہو گیا، اللہ نے فضل خاص فرمایا تو ان کو زندگی کے کسی حصے میں شان ولایت عطا کر دی. دوسرے وہ ہو گئے کہ جن کو ابتداً شروع میں، آغاز میں ہی، بڑی جوانی میں شان ولایت عطا کر دی جاتی ہے، لیکن ان کو بھی ان ریاستوں سے، ان عبادات سے، ان مشکل راہوں سے ان کو بھی گزرنا پڑتا ہے. یہ طریق ربانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریق ہے. سو دونوں کو بہر صورت اس وادی سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی اگر ایک منزل ہے، کوئی منزل پہ پہنچے تو پھر اس کو اس وادی کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور کسی کو اس وادی سے گزار کر منزل پر پہنچا دیا جاتا ہے. البتہ یہ دولت بیش بہا یعنی ولایت بے علم کو نہیں ملتی. یہ چیز ذہن نشین کر لیجیے. بے علم آدمی کو شان ولایت عطا نہیں ہوتی، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو، آگے یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے، یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے پہلے اللہ عز و جل اپنے کرم خاص سے اس پر علوم منکشف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیے. علم بھی دو طریق پر ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ شان ولایت جو ہے یہ بے علم کو عطا نہیں کی جاتی. بے علم سے مراد سیکولر ایجوکیشن کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ذہن نشین کر لیجیے. بے علم سے یہ قطعی مراد نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو ہمارے سننے والے یا اس سینی کو بعد کے اندر سننے والے لوگ ڈگریاں دیکھتے بھی رہیں اور لوگوں کی ڈگریاں دیکھ کر کے یہ اے چنگا پڑھا لکھا بندہ سی اینے 2 فاغ دے وچ پی ایچ ڈی کیتی ہے، اے تو ضروری اللہ دا ولی ہونا. آپ نے آپ کو روک لیجیے 1 منٹ کے لیے. 1 منٹ کے لیے بے علم سے کیا مراد ہے؟ جس کے پاس شریعت کا علم نہیں، جس کے پاس قرآن کا علم نہیں، جس کے پاس فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہیں، اس سے یہ علم مراد ہے. سو جو بے علم ہے اس کو جو ہے وہ شان ولایت عطا نہیں کی جاتی، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو. اب علم کے حصول کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے علم دین کو ظاہری طور پر حاصل کرنا، قرآنی قاعدہ سے بندہ شروع ہو جائے، پھر قرآن مجید کو قرات و تجوید سے سیکھے، پھر اس کے ترجمہ و تفسیر کو پڑھے، پھر اس کے ترجمہ و تفسیر کے پیچھے جو علوم ہیں جن سے ترجمہ و تفسیر اخذ کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے ان علوم کو سمجھے، اذکار کرے، وظائف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. یہ علم کا ظاہری طریق ہے جس کو اس کو علم کا ظاہر کہتے ہیں، جس طریقے پر موسٹلی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بحمد اللہ تعالیٰ جو ممکن حد تک ہم مسلمان اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مساجد موجود ہیں، جامعات موجود ہیں، اور انہی جامعات اور مساجد سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء بھی پیدا ہوتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ اگر میں انالائز کروں تو یہ وقت کی ایک ضرورت بھی ہے. اگر میں اور اب ہم سارے اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کے دیکھ لیں تو شاید بہت سارے مقامات پر زندگی کے کئی واقعات مجھے بھی یاد آ جائیں گے، آپ کو بھی یاد آ جائیں گے، کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مساجد میں تو گئے اور ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ وہ مساجد میں تو آتے تھے لیکن مسجد کا حق ادا نہیں تھے کرتے. نیک نیتی کے ساتھ لوگ ہماری زندگیوں میں ہم نے دیکھے، نیک ارادے کے ساتھ اللہ کے گھر میں بھی لوگ نہیں جاتے. یہ مساجد کچھ ایسے ہی نہیں بند ہو گئی. ایک طرف وہ بیماری ہے اور ایک طرف اس کی روحانی حکمتیں ہیں.
اب نیک ارادے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اگر اللہ کے گھر بھی بندہ نہ جائے وہاں پہ بھی کئی پارٹیاں موجود ہوں اللہ کے گھروں میں بھی، اور وہ ایک دوسرے کو گرانے اور اٹھانے کی فکر میں ہوں، جو کبھی کبھی بندہ مسجد میں آتا ہے وہ ان معاملات کو کب جانتا ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں توبہ کی نیت سے نہیں جانا، اپنی اصلاح کے ارادے سے نہیں جانا، تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حق اچھا قالین ڈالنا نہیں ہے، گھر کا حق اچھے ہیٹر لگوا لینا، اچھے بار میں پھمپے وہاں پہ لگوا لینا، اچھے ایئر کنڈیشن لگوا لینا، اچھے ساؤنڈ سسٹم لگوا لینا، یہ اللہ کے گھروں کا یہ حق نہیں ہے، یہ نمازیوں کی ضرورت ہے، یہ چیز تو نمازیوں کو ہم قالین کس لیے اللہ کے لیے بچھاتے ہیں کہ اپنے لیے؟ ایمانداری سے سوچ کے بتائیے، اللہ تو اجر دیتا ہے، نماز تو نمازیوں نے پڑھنی ہے، ہم کس لیے انتظام کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہیٹر لگا لو، یہاں پہ ایئر کنڈیشن لگا لو؟ اپنے لیے۔ یہ ساری فیسلٹیز دین کی خوبی دیکھیے نا، دین اس کے اوپر اجر بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کا وعدہ بھی کرتا ہے، مگر ان ساری فیسلٹیز سے جو ہے وہ ان کو انجوائے کون کر رہا ہے؟ اس کو انجوائے تو نمازی کر رہا ہے، وہ نمازی جس نے اس گھر میں داخل ہونا تھا، جس کے لیے قدرت نے اتنا انتظام کروایا، پھر اس پر جو رزق حلال سے لوگوں نے خرچ کیا، اپنی بارگاہ سے اجر کا وعدہ فرمایا کہ قالین تم بچھاؤ گے، نمازیں تم پڑھو گے، اجر میں دوں گا، گرمی سردی کا انتظام تم کر لو تاکہ تمہیں کوئی ہے میرے بندو تکلیف نہ ہو، اجر میں عطا فرماؤں گا۔ تو بندہ کس نیت سے جا رہا ہے؟ بات تو یہاں پہ آ کے رک جائے گی، بندہ کس حسن نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر انٹر ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کی مخالفت کے لیے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے، ایک دوسرے کی کنڈ لان واسطے۔ جب اللہ تعالیٰ کے گھروں کے حق ہی ادا نہیں کیے جائیں گے، بنیت توبہ بندہ داخل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے داخل نہیں ہوگا، اس کو اللہ کا گھر سمجھ کے نہیں آئے گا، تو پھر ان گھروں سے اللہ کے ولی کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ بنیادی بات ہے۔ یہ جو علم ظاہر ہے، اس سے بھی اللہ کا راستہ اور ولایت مل جاتی ہے، اس بات کو سمجھیے۔ یہ علم ظاہر ہے، کبھی امام اور مبلغہ کورس ہو رہا ہے، کبھی درس نظامی کی کلاس ہو رہی ہے، کبھی تفسیر قرآن مجید کی کلاسز ہو رہی ہیں، کبھی ناظرہ قرآن مجید کی کلاسز جو ہے وہ جاری ہیں، کہیں ذکر اذکار کیا جا رہا ہے، کہیں درود پاک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، کہیں کوئی جو ہے وہ دین کا فیض جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ یہ علوم ظاہر انہی کو کہتے ہیں، یہ علم ظاہر ہے۔ یاد رکھ لیجئے، باقاعدہ طور پر اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، اس علم ظاہر سے بھی بندے کو راستہ ولایت نصیب ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ جیسے جیسے بندے کو علم حاصل ہوتا چلا جائے، ویسے ویسے اس کا عقیدہ اور عمل جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتا چلا جائے، وہ اپنے دن کے زندگی کے دن ضائع نہ کرے۔ شاید بہت سال ہو گئے ہمیں مساجد میں آتے ہوئے، مراکز میں آتے ہوئے، جامعات میں آتے ہوئے، اور بہت سال گزرنے کے باوجود ہمارے جو روحانی ترقی کا سفر ہے اس کے اندر شاید کوئی چینجنگ نہ ہوئی، تو ایک لمحے کے لیے رک کے سوچنے کی تو ضرورت ہے۔ بھائی جب میں اس مسجد میں جانے لگی تھی یا جانے لگا تھا تو میرے یہ عقائد و نظریات تھے، اس طرح کے میرے اعمال تھے، اگر ان میں 50% بھی کوئی چینجنگ نہیں ہے تو پھر باطن کے سفر کا ہم کیا کریں گے جب ظاہر پر بھی کچھ اثر نہیں ہوا؟ علم ظاہر شان ولایت حاصل کرنے کا ایک پراپر ذریعہ ہے، اور شہنشاہ بغداد حضور سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی اس شان ولایت پر کس وجہ سے پہنچ گیا کہ علم دین کو میں نے اتنا حاصل کیا کہ علم نے مجھے شان ولایت عطا کر دی۔ یہ کون سا علم ہے؟ جو علم عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تو علم کا یہ طریقہ جو کم و بیش ہر جگہ پہ جاری و ساری۔ دوسرا، بعض لوگ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ہوئے ہیں
زمانے کریم میں آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، اس طریقے پر بھی اولیاء ہوں گے، ذہن نشین کر لیجئے۔ وہ کیا کہ ان کو شان ولایت دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے علوم کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر تو علم حاصل نہیں کرتے، بظاہر نہ کسی درسگاہ میں گئے ہوتے ہیں، نہ بظاہر وہ کسی ایسی مطلب کسی پراپر دینی ایجوکیشن انہوں نے کہیں سے حاصل کی ہوتی ہے، لیکن ان کو شان ولایت دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینے کو علم سے روشن کر دیتا ہے۔ کیوں؟ سبحان اللہ، یہ اس سے بھی اعلیٰ بات ہے۔ اس لیے محدثین کے نزدیک، میں محدثین کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات نہیں، محدثین کے نزدیک علم کی ایک تعریف ہے، اور محدثین فرماتے ہیں علم کی تعریف یہ ہے کہ علم مومن کے سینے میں ایک ایسا نور ہے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس سے روشن کیا جاتا ہے۔ بس یہ چیز سمجھ لی، ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور یقیناً اس سے بھی لوگ فیض یاب ہوئے ہیں اور یقیناً قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل جس کے اوپر فرمانا چاہتا ہے، وہ بظاہر تو کسی مدرسہ میں کسی جگہ پر جو ہے وہ بظاہر گیا نہیں ہوتا، اس نے نہ پراپر اس وے کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کی ہوتی ہے جیسے ہم سارے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس کے اوپر فضل فرمانا چاہتا ہے نا، تو مالک جس کے اوپر فضل کرنے پہ آجے پھر وہ اس کے سینے کو خود ہی روشن فرما دیتا ہے، اور یہ بھی باقاعدہ طریق ہے، اور اس طریق پر بھی بڑے بڑے اولیاء جو ہے وہ زندگی میں ہوئے۔ تاریخ اسلام میں بڑے بڑے اولیاء ایسے ہوئے جنہوں نے نہ درس نظامی پڑھا، نہ انہوں نے پراپر کسی درسگاہ میں جا کے ایجوکیشن حاصل کی، بظاہر انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا، مگر جب وہ کلام فرماتے ہیں، جب وہ گفتگو فرماتے تھے، جب وہ قرآن مجید کے اسرار کھول کے بیان کرتے تھے، تو باقاعدہ پڑھے لکھے لوگ بھی دانتوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، بھئی یہ نکتہ تو ہم نے زندگی میں کبھی پڑھا بھی نہیں۔ ان کی صحبت بتلاتی تھی کہ یہ شخصیات اللہ تعالیٰ کی بلی، ان کا کلام بتلاتے ہیں، ان کے آداب بتلاتے ہیں، ان کے گفت و شنید جو وہ ان کا زندگی کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ بتلا دیتا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو علم دین سے فیضیاب کرتا ہے، چاہے اس نے ظاہری طور پر علوم حاصل نہ کیے۔ چنانچہ ایسے اولیاء اللہ گزر چکے ہیں جنہوں نے بظاہر امی یعنی بے پڑھا لکھا ہونے کے باوجود عرفان و معرفت اور شریعت و طریقت کے دریا بہا دی۔ ہمارے حضور کی بلا عالم میں آپ کی شخصیت مبارکہ اگر ذکر نہ کروں گا تو میں کیسے اس سے آگے بڑھ پاؤں گا۔ حضور سیدی و مرشدی و مولائی مقبول بارگاہ رسالت حضور پیر سید محمد باقر علی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے والد گرامی تھے بڑے حضرت صاحب، جن کا عرس پاک ہر سال ہوتا ہے نومبر کے مہینے میں، نومبر کی 23 تاریخ کو۔ میں نے اس دفعہ مضمون بھی ایک لکھا تھا، فیس بک پر ابھی وہ یقیناً موجود ہوگا۔ آپ جو ہے وہ اسکول کے اعتبار سے ہیں، آپ نے تقریباً 5 کلاسیں میرے خیال میں پڑھی تھی، اور باقاعدہ طور پر جس کو ایجوکیشن کہتے ہیں، یہ ظاہری دین کی ایجوکیشن، یہ بھی آپ نے کہیں پہ پراپر حاصل نہیں کی۔ اور شان ولایت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی ایک کتاب باقاعدہ اب بھی موجود ہے جس کا نام ہے الانسان فی القرآن۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنے کا اتفاق ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخصیت کے پیچھے علم کے کتنے دریا تھے جو بہا دیے گئے۔ کئی اولیاء ایسے ہوئے اور انہوں نے شان ولایت میں بڑا بڑا کمال پایا ہے، کیونکہ 2 طریقے یاد رکھ لیجیے۔ علم ظاہر، اس کی اہمیت کم نہیں ہے، اس کی امپورٹنس کم نہیں ہے، اس علم ظاہر سے گزر کر بھی بڑے اولیاء نے مقام ولایت پایا، اور پھر جن پر رب آپ فضل فرمانا چاہے، ذالک آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرما دیتا ہے، بس جس پر وہ اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے، پھر وہ بظاہر کہیں آئے جائے نہ بھی، اللہ کریم اس کے سینے کو اپنی محبت سے، اپنے رسول پاک کی محبت سے روشن کر کے اس کو علم دین عطا فرما دیتا ہے۔ عقیدہ، تمام اولیاء اولین و آخرین میں اولیاء محمدیین یعنی اس امت کے اولیاء افضل ہیں، اور تمام اولیاء محمدیین صلی اللہ علیہ وسلم میں
سب سے زیادہ معرفت اور سب سے زیادہ قرب الہی جنہوں نے پایا وہ خلفائے راشدین ہیں، وہ خلفائے اربعہ ہیں، وہ چاروں خلفاء ہیں. اور ان میں پھر ان چاروں میں سب سے زیادہ معرفت و قرب جس شخصیت نے پایا وہ امیر المومنین، امام المتقین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عقیدہ طریقت کے انہی حضرات اولیاء کرام کے طریقے خاص کو کہتے ہیں، یہ منافی شریعت نہیں. یعنی طریقت ہم جسے یہ لفظ بولتے ہیں طریقت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اولیاء کرام کا طریقے خاص. یہ شریعت کے ظاہری احکام کے یہ اپوزٹ نہیں ہو سکتا. اب آپ کو اولیاء کی پہچان کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. جیسے جیسے آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی کسی جھوٹے پیر کے قابو نہیں آئیں گے. یہ ذہن نشین کر لیجیے. آپ کو یعنی ولایت میں اور یہ جو ولایت کے نام پر کاروبار چلے ہوئے ہیں، یہ سبق پڑھ کے بھی اگر آپ کو پہچان نہ ہوئی تو پھر قسمت آپ کی آپ کے ساتھ ہے، کوئی چیز رہ نہیں جائے گی انشاءاللہ تبارک بتانا. یہ چیز ذہن نشین کر لیجیے کہ جو طریقت کا راستہ ہے یہ شریعت کے اپوزٹ نہیں ہے. یعنی شریعت جو دین کے ظاہری احکام ہیں یہ ان کے اپوزٹ نہیں ہو سکتا. نہ اس راہ کی کوئی منزل، کوئی مرحلہ، کوئی حصہ احکام شریعت کے مقابل و مزاحم ہے. طریقت کے رستے کا کوئی بھی منزل، کوئی مرحلہ، کوئی حصہ وہ شریعت کے اپوزٹ اور بالمقابل نہیں ہے. یہ بھی چیز سمجھنے والی ہے، کیونکہ اس وقت جو بازاری قسم کے لوگ ہیں اور جو لوگ آباء و اجداد کی طرف سے بس چلتے آ رہے ہیں وہ ان باتوں کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں. جی شریعت ہو رہے تھے، طریقت ہو رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ طریقت نہیں ہے کہ جو ظاہری علم دین کے احکام کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہے، ورنہ وہ شیطان کا رستہ ہے. طریقت شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے. نماز پڑھنا آسان سمجھ لیجیے، نماز پڑھنا اگر شریعت ہے تو نماز میں جو توجہ، نماز کے دوران جو احوال ہوتے ہیں اس کو طریقت کہتے ہیں. چھوٹی اور مختصر اور واضح ترین مثال یعنی طریقت جو ہے یہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے، یہ الگ سے کوئی چیز نہیں. شریعت نام ہے ان تمام علوم و احکام کا، احکام کے مجموعے کا جو جسم و جان، روح و قالب اور جسد و قلب سے تعلق رکھتے ہیں. ویسے اگر آپ سمجھیں اردو کو تو یہ سارے سملر ورڈز ہیں، بندے کو اپنی ووکیبلری میں بھی اضافہ کرتے رہنا چاہیے. جسم و جان، روح و قالب، جسد و قلب، یہ کم و بیش سارے سملر ورڈز ہیں. ان میں سے ایک حصے کا نام طریقت ہے. صرف فرض اور واجب اور حلال و حرام وغیرہ کے مجموعہ کا نام شریعت رکھ لینا محض اندھا پن ہے، بلکہ طریقت کے احوال اور حقائق اگر شریعت یعنی حضور کے دین کے ظاہر کے مطابق ہوں تو حق ہیں اور مقبول بارگاہ ہیں، ادروائز وہ مردود ہیں. یعنی جس کو طریقت کہتے ہیں، جس کو خانقاہی نظام کہتے ہیں، جس کو خانقاہی سسٹم کہتے ہیں، یہ سسٹم اگر شریعت کے مطابق ہے جو ظاہری احکام ہیں تو پھر یہ سارا سسٹم ایکسیپٹیبل ہے، پھر یہ قبول بارگاہ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے پھر یہ رد کیا گیا ہے، پھر اس کا کوئی تعلق نہیں. تو جو یہ بات صوفی نما جاہل کہہ دیا کرتے ہیں کہ میاں طریقت اور ہے اور شریعت اور، یعنی اولیاء کا رستہ اور ہے اور ظاہری علم کا رستہ اور ہے، ایسی بات نہیں. ان میں کمبینیشن موجود ہے. بظاہر اگر کسی آنکھ کو وہ کمبینیشن نظر نہیں آتا تو اس میں کمبینیشن کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. ہمیں تو بظاہر آنکھ سے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی. ہمیں تو آج تک کرونا وائرس نظر نہیں آیا، پر اس کی کمبینیشن کا علم تو ہر بندے کو ہے، یقین تو آ گیا سب کو. سو بظاہر آنکھ سے کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں.
جو لوگ یہ کہتے ہیں میاں طریقت اور ہے اور شریعت اور ہے، اور یہ ملا مولوی طریقت کو کیا جانے، یہ محض ایک شیطانی فریب ہے اور یہ خیال باطل ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک نشانی بتلا دیتا ہوں، جو پیر جو کسی خانقاہ پر بیٹھا ہوا شخص اگر علماء کی توہین کرے تو وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ جو کوئی سجادہ نشین کسی خانقاہ پہ بیٹھا ہوا، کوئی اپنے آپ کو صوفی اور درویش جس کو لوگ سمجھتے ہوں، اگر وہ علماء اہل سنت کی توہین کرتا ہے کھلے عام، تو یاد رکھ لیجئے گا اس کا ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کو اندازہ ہی نہیں کہ ولی ایسے ہوتے ہی نہیں۔ یہ موٹی موٹی نشانیاں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس الزام باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا سری کفر و الحاد ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو کسی یعنی بڑی خانقاہ کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، لوگ اس کو آگے ماننے والے سلامیں کرنے والے موجود ہیں، اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ شرعی احکام کی پابندی کرنے کی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، میں تو بڑے اونچے مقام پر چلا گیا۔ وہ اونچا مقام کہیں شیطان کے قریب ہی ہے، جہاں پہ بندہ یہ سمجھے کہ مجھے شرعی احکام کے اوپر بھئی میں نے نماز پڑھ کے کیا کرنی ہے۔ میں نے ایسے ایسے پیرانے نظام کے حال کو جانا ہے کہ جن کی خانقاہ ہیں جو ہیں وہ مساجد کے بالکل ساتھ ہیں، لیکن وہ اٹھ کے مسجد میں جا کے نماز تک پڑھنے کے روادار نہیں، وہ خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ انہوں نے مریداں جو ہو سکتا کوئی اذان سن کے اٹھ کے ٹر جائے، خود وہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں جا کر 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بھی روادار نہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں او چھڈو جی اے تے ہوئے مولویاں شولویاں دے کام، اے نماز روزہ کرنا پیا تے لوکاں نوں آہنا پیا۔ ویسے مجھے ایک بات یاد آ گئی، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر نعیمی بہت بڑی تفسیر کی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی۔ انہوں نے ایک مقام پر تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ جو اللہ کا ولی، ولایت کی بھی اب کئی اقسام ہیں، میں اب کون کون سی بات آپ کو عرض کروں گا۔ ایک شان ولایت وہ ہے کہ جو بندے کے اوپر مخفی رہتی ہے، بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے شان ولایت عطا کی گئی ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ کچھ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اتنا ادراک ہوتا ہے کہ ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان ولایت عطا کی ہے۔ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمت، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ولی جس کو اپنی شان ولایت کا ادراک ہو، وہ یہ چاہے کہ میری ولایت چھپی رہے۔ کیا چاہے وہ کہ اس کی شان ولایت چھپی رہے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ بعض اولیاء ہوتے ہیں وہ اس چیز کو لائق اور پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر جو فضل فرمایا ہے، ان کے سینوں پر، اس کے فضل کا بس کسی کو پتہ نہ چلے تو چپ چاپ جڑا نا وہ معاملہ چل رہا رہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں جو ولی یہ چاہے نا کہ میری ولایت چھپی رہے تو وہ کیا کرے؟ فرماتے ہیں وہ اس دور میں امام مسجد بن جائے۔ ایسا ہی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ مولوی بن جائے، وہ امام مسجد بن جائے، چونکہ یہ شعبہ اتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اتنی اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ چنگا پلا بھی ولی ہویا تو صبح تو لے کے شام تک بعد لوگ یہ گل نہیں پیا سنے گا، انہوں سکون دا سا کو لین نہیں دین لگے، پکی گل ہے اس دور میں۔ فرماتے ہیں جو ولی اپنی شان ولایت کو چھپانا چاہے اس کو چاہیے کہ ایک وہ امام مسجد لگ جائے، وہ اپنے اوپر مولوی کا روپ دھار لے اور اپنی اس عظمت کو لوگوں سے چھپاتا پھرے۔ کیوں کہ یہ باتیں جو ہے نا کہ اسی جی شریعت تو بارو بار ہو گئے ہیں، اے مولویاں دا کام ہے، یہ باتیں کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو عمل کے کسی بھی طور جو ہیں وہ عمل کی راہوں کے مسافر ہی نہیں ہوتے، بس خاندانوں سے ایک سلسلہ چلا رہا ہوتا ہے تو اس جگہ پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ان کی ساتھ جو ہے وہ شامل اور میں ہوتی ہیں، جیسے مالی جو ہوتے ہیں سلسلے سارے آپ کو پتہ وہ چلتے ہیں ساتھ۔ جبکہ احکام شریعہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو وہ سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ احکام شریعہ کی پابندی سے بڑے سے بڑے درجے کا ولی جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی
اس سے اپنے آپ کو باہر نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ شریعت پر عمل کرنے سے ہی تو اس کو شان ولایت عطا کی گئی ہے. تو وہ کیسے حضور علیہ السلام کے دین پر عمل کو چھوڑے گا؟ سو ولی بے عمل نہیں ہو سکتا. یہ ذہن نشین کر لیجیے. البتہ اگر مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی ہو، ایک ہوتے ہیں مجذوب جن کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. عقل تکلیفی یعنی عقل کا وہ حصہ کہ جس سے اسلام کے احکام کو فالو اپ کرنا ان کے لیے لازمی رہتا ہے. اگر وہ بھی عقل کا حصہ ختم ہو جائے، جیسے کہ جو اس قسم کا ہوگا وہ ایسی باتیں کبھی نہ کرے گا، اور وہ شریعت کا مقابلہ بھی کبھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی شریعت کی پابندی کے خلاف حکم دے گا. عقیدہ: کرامات اولیاء برحق ہیں اور ان کا منکر گمراہ ہے. کرامات اولیاء برحق ہیں اور ان کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہے. اولیاء اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نائب ہیں، اور ان کو حضور کی نیابت اور جانشینی میں بڑے بڑے اختیارات ملتے ہیں، بڑے بڑے تصرفات ملتے ہیں، اور سیاہ و سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں، اور غیب کے علوم ان پر منکشف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ان میں سے بہت سی کی نگاہیں لوح محفوظ پر رہتی ہیں، اور ماضی اور مستقبل ان پر روشن ہو جاتا ہے، مگر یہ سب کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کرم اور آپ کے واسطہ اور عطا سے ہوتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کا فیض جو ہے یہ امت کے اندر جاری، اور کرامات انبیاء کے معجزات کو ظاہر کرتی ہیں. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے تھے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء کو کرامات عطا فرمائی ہیں، اور یہ معجزات کا تسلسل ہے. کیوں کہ اولیاء کرام ہی ایسے لوگ ہیں، وہ بے شک بظاہر علماء ہوں، بے شک وہ بظاہر اولیاء ہوں، کیونکہ جو عالم دین درست طور پر خود بھی دین کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شان ولایت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھول دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ہر روز سورج نکلتا ہے، اتنی کنفرم بات ہے. جو عالم دین عقیدہ اس کا درست ہو، عمل اس کا حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق رہتا ہے، اس کے اوپر ولایت کا کوئی نہ کوئی دروازہ لازمی کھلتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے فیوزات اس امت کے اندر جاری و ساری. اگر کسی کو اس بات کی سمجھ نہ آئے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی پنجگانہ، تو نماز جاری ہے. حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا، روزہ جاری ہے. حضور علیہ السلام نے جن اخلاق کا دنیا کے سامنے اخلاق اپنایا، وہ اخلاق جاری ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد فرمایا، جہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے. حضور علیہ السلام نے حج و عمرہ فرمایا، حج و عمرہ قیامت تک کے لیے جاری ہے. حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ قیامت تک کے لیے جاری ہے. یہ چیزیں نشین کر لیجئے. جیسے یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری فیوزات جاری ہیں، چونکہ یہ عام سیاہ بندہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. حضور نے مسجد بنائی، مسجدیں بنانے کا سلسلہ قیامت تک کے لیے اس دنیا میں جاری ہے. حضور علیہ السلام نے خطاب فرما کے تبلیغ کی. سب سے مؤثر طریقہ خطاب کر کے تبلیغ کرنا، یہ قیامت تک کے لیے جاری ہے. جس طرح حضور علیہ السلام کے ظاہری فیوزات میں سے کوئی ایک فیض بھی رکا ہوا نہیں ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ آقا دو عالم کے جو باطنی فیوزات ہیں، کشف کے، معجزات کے، حضور علیہ السلام کی ان اعلیٰ اور عظیم شانوں کے، اب چونکہ دروازے نبوت بند ہے،
اب یہ فیض جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اس ایک فیض کا دروازہ بند فرما دیا ہے جو فیض نبوت ہے. اب اس امت میں یہ جھوٹوں کا تو ذکر اس وقت کا بالکل فضول اور بیکار ہے. اس امت میں جو سب سے عظیم ہستی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دروازے نبوت ان کے لیے بھی بند ہے. اب اس ایک فیض کے علاوہ یہ فیض اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جاری نہیں فرمایا، باقاعدہ آیات کو نازل فرمایا، حضور سے بار بار اعلان کروایا. یہ فیض کسی کو نصیب نہیں. بقیہ حضور علیہ السلام کے جو باطنی فیوزات ہیں وہ باطنی فیوزات کسی نہ کسی رنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں حضور پاک کی امت کے اولیاء کو عطا فرمائے. بچوں کے وہ باطنی فیوزات ہیں اس لیے وہ نظر نہیں آتے، کیونکہ اب باطن کو دیکھنے کے لیے ایک باطنی آنکھ ہوتی ہے، وہ چاہیے ہوتی. اب اگر باطن ہی سرے سے روشن نہیں تو پھر باطن کسی کو دیکھے گا کیسے؟ بس یوں میں نے آپ کو اگزامپل دے دی کہ جس سے ظاہری فیوزات سارے جاری، آپ کو کوئی رکا ہوا نظر آتا ہے؟ قیامت تک کوئی نہیں روک سکتا. حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حضور علیہ السلام کے فیوزات کو کوئی کائنات کی طاقت نہیں روک سکتی. یہاں پہ آپ کو پتا ہے تلواروں کے نیچے بھی نمازیں پڑھی گئی ہیں، یہاں پہ نیزوں کے نیچے بھی نمازیں پڑھی گئی ہیں، چھوڑی نہیں گئی. یہاں پہ ایک ایک اذان پڑھنے کے لیے 20 مسلمانوں نے شہادتیں دی ہیں. یہاں پہ کون سا کام رکا ہوا ہے؟ حضور پاک کا کوئی فیض نہیں رک سکتا. جیسے ظاہری نہیں رکے ایسے باطنی بھی نہیں رکے، اور وہ سارے اولیاء کرام کے وجود سے وہ فیوزات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، قیامت تک ظاہر ہوتے رہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت یعنی آپ کے واسطے کے بغیر کوئی غیر نبی کسی غیب پر انفارم نہیں ہو سکتا، کسی چھپی ہوئی چیز پر. اور یہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت دی ہوئی ہے، ان سے عجیب و غریب کرامتیں ظاہر ہوئیں. ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے. ان کی دعاؤں سے خلق خدا فائدہ اٹھاتی. ان کی محبت دین و دنیا کی سعادت اور خدا تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوتی ہے. ان کے مزارات پر حاضری مسلمانوں کے لیے بڑی سعادت اور باعث برکت ہوتی. اور ان کو دور و نزدیک سے پکارنا یا غوث یا خواجہ اور ایسی ہی دوسری ندائیں کرنا، ان کے نام کا نعرہ لگانا سب سلف صالحین کا طریقہ، یعنی یہ پہلے سے مسلمانوں میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. اور دیندار اور پابند شرع اہل محبت کا یہ وتیرہ ہے، یعنی ان کا جو ہے یہ خیال ہے، ان کا یہ معمول ہے. وتیرہ کا معنی ہوگا یہ ان کا معمول ہے. دی پھلا یہ رو یہ رد. مسئلہ مردہ کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھے کو بینا کرنا، یعنی جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو، کوڑی کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا. غرض تمام خارق عادات اولیاء سے ممکن ہیں. یہ ساری باتیں اولیاء سے ممکن ہو سکتی سوائے اس معجزہ کے. اب ان کے اولیاء کی گرنٹ سے آگے سوائے اس معجزہ کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ثابت ہو چکی، جیسے قرآن مجید کے مثل کوئی صورت لے کر آنا. وہ چیزیں جن کو صاف طور پر قرآن مجید میں منع کر دیا گیا، ان کے علاوہ جن سے منع کر دیا گیا وہ شان جو ہے وہ اولیاء کو بھی حاصل نہیں، جن کے متعلق واضح آیات آ گئی. اور ان کے علاوہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی رنگ میں ان کے اوپر فضل فرماتا ہے، اور بہت سارے اولیاء کو اللہ نے بڑے بڑے تصرفات اور شانیں عطا فرمائیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرما دی کہ اس کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا. سو کوئی ولی ہو یا غیر ولی ہو وہ قرآن مجید کی مثل نہیں بنا سکے گا، بلکہ ولی تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. مگر یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کو اعلان کر کے فرما دیا کہ میرے کلام کا کوئی کلام مثل نہیں ہو سکتا. یا دنیا میں بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ منع فرما دیا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یا کلام الہی سے مشرف ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کا شرف پانا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے براہ راست کلام فرمائے وہ تو اللہ کا نبی ہو جاتا ہے، چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے. اس لیے براہ راست کوئی ولی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام نہیں کر سکتا. وہ دروازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بند کر دیا گیا. چونکہ جب بھی بندہ انسان اپنے رب سے ڈائریکٹلی براہ راست ہم کلام ہو جائے تو وہ عام انسان نہیں رہتا، وہی اللہ کا نبی ہوتا ہے. سو یہ شان بھی اولیاء کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس کا جو اپنے کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے وہ کافر ہے. جھوٹے صوفی کبھی کبھی ایسی ہانک دیا کرتے ہیں، مسلمانوں سے دور ہی رہے، نادان کی دوستی جی کا جنجال، مشہور کہاوت کا مصداق یہ بھی ہے. نیکسٹ مسئلہ، ان سے استمداد و استعانت. کیا مطلب اس لفظ کا؟ یعنی مشکلات میں ان سے مدد چاہنا. محبوب بزرگان دین کا معمول ہے، یعنی مشکلات میں اولیاء کرام سے مدد مانگنا. یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جائز لفظ کے ساتھ ہو. رہا ان کو فاعل مستقل جاننا، یہ وہابیہ کا فریب ہے. اس کا مسلمان کبھی بھی ایسا خیال نہیں کرتا. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو اولیاء کرام کے تصرفات کے، ان کی شانوں کے، ان کی عظمتوں کے قائل ہیں، ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے، قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کو وہ ساری شانیں خود بخود ان کے زور بازو سے حاصل ہیں. اتنا پڑھ لینے کے بعد تو آپ کو یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اس کی ابتدا میں، سبق کی ابتدا میں یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص ہوتا ہے تو شان ولایت عطا ہوتی ہے. سو ان سے جو شانیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، ان سے جو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ہم یہ گمان نہیں کرتے کہ وہ ان کی اپنی شان ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تب تک ان کے اندر وہ شان رہے گی. ان کی ہر شان، ہر عظمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. اب اگر کوئی علمی طور پر الزام لگائے حضور علیہ السلام کی امت پر تو وہ اس کی اپنی کم علمی پھر یا اس کا تصور فرقہ واریت. ہم ان کو فاعل ہوتے ہیں، کام کرنے والا، مستقل، جو اپنی شانوں میں انڈیپینڈنٹ ہو. ہم ایسا نہیں سمجھتے. اولیاء اپنی شان میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے. سمپل. مسلمان کبھی ایسا خیال نہیں کر سکتا. مسلمان کے فعل کو خام حق کبھی رسومات پر ڈالنا اور اسے بت پرستوں کا عمل ٹھہرانا، ان مانوی خارجیوں کا یہ طریقہ ہے. نیکسٹ مسئلہ، اولیاء اللہ کو ایصال ثواب نہایت موجب برکات اور امر مستحب ہے. ایصال ثواب کرنا یہ مستحب امور میں سے ہے. اسے ایصال ثواب کو ہی عرفاً یعنی عام طور پر براہ ادب نظر و نیاز کہتے ہیں. جو ایصال ثواب ہے یہ امر مستحب ہے اور اسی کو ہمارے ہاں عرفاً عام طور پر نظر نیاز کہہ دیتے ہیں، اور اس کو نظر نیاز کہنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں. یہ اس کا عرف ہے. اصلاً ایصال ثواب ہوتا ہے. یہ نظر شرعی نہیں ہے جو قرآن مجید میں جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی، بلکہ عرفاً پہلے لکھ دیا گیا، یعنی سم وانلی لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں یہ نظر و نیاز. بلکہ معظمین کی سرکار میں جو ہدیہ حاضر کیا جاتا ہے یعنی اولیاء کے ہاں، اسے عرف عام میں نظر کہتے ہیں، جیسے بادشاہوں کو نظر دی جاتی ہے. ان میں خصوصاً سیدنا غوث الاعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فاتحہ، جسے عرف عام میں 11ویں شریف کی فاتحہ کہتے ہیں، نہایت عظیم برکت کی چیز ہے. اور نیاز کا کھانا ہر کسی بھی بزرگ کے لیے ہو، غنی بھی کھا سکتا ہے اگرچہ وہ سید ہو. نظر نیاز کا کھانا جو ہے یہ سادات کے لیے بھی جائز ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، نیاز کا کھانا تبرک ہو جاتا، یعنی اس کے اندر برکت آ جاتی. نیکسٹ مسئلہ، اس اولیاء کرام یعنی قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، نعت خوانی، واعظ یعنی سپیچ
اور ایصال ثواب کے لیے مزارات پر مسلمانوں کا جمع ہونا، گیدرنگ کرنا مزارات پر، اور شیرینی وغیرہ تمام حاضرین میں تقسیم کرنا بے شک جائز اور باعث اجر و برکات ہیں۔ یہ ساری امور جن کا پیچھے ذکر کیا گیا۔ رہے منکرات شرعیہ، یعنی وہ امور جو شرع میں منکر ہیں یعنی منع ہیں، جیسے رقص و سرود کرنا، ڈانس کرنا اولیاء کے مزارات پر، اور قوالیوں کی محفلیں سجانا، ریا اور نمائش کے لیے ہو حق کے نعرے لگانا، بجد لانا، وہ تو ہر حالت میں مذموم اور قابل مذمت ہیں، اور مزارات طیبہ کے پاس ہوں تو اور زیادہ مذموم ہیں۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قوالی جو ہے، قوالی یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ جو ہے اس کا ایک تبلیغی طریق ہے، یہ چیز ذہن نشین کر لیجیے۔ ہمارے ہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں قوالی جو ہے یہ روحانی فیوزات کا طریق نہیں ہے، یعنی اگر جو بندہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہوتا ہے تو اس کی روحانی تربیت جو ہے وہ قوالی کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ ہاں سلسلہ عالیہ چشتیہ میں جو ہے قوالی یہ باقاعدہ طور پر یہ روحانی فیوزات کے تسلسل کا ایک طریق ہے۔ اب یہاں پر جو لکھا گیا ہے، جو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مراد ہے وہ غالباً یہ ہے کہ جس طریق پر قوالی کا رواج ہو چلا ہے، اس طریق میں کئی چیزیں جو ہیں وہ قابل گرفت ہیں، لیکن یہ باقاعدہ طور پر اس سے سلسلہ عالیہ کی پہچان ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کی، اور قوالی کو اگر آداب کے ساتھ کیا جائے تو یہ اس کا سننا جو ہے یہ درست ہے۔ حضرت شہنشاہ اجمیر سید السادات اور نائب رسول آپ کا لقب حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس سلسلہ عالیہ کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، جو کہ قوالی کو آپ نے رواج دیا ہندوستان میں تبلیغ دین کی خاطر، اور پھر جو آپ کے آگے تلامذہ ہوئے، شاگرد ہوئے، مریدین ہوئے، انہوں نے پھر آگے قوالی کو فروغ دیا جہاں جہاں پہ ان کا فیض ہوا۔ مگر میں نے کسی کتاب میں پڑھا، کافی عرصہ ہو گیا، لیکن یہ گزٹڈ بات ہے، کتاب کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کہ حضور سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو قوالی فرماتے تھے، حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ نے جو قوال پارٹیاں تیار کی ہوئی تھیں، وہ قوال جو ہیں وہ اس قوالی میں ساز کا استعمال نہیں تھے کرتے۔ یہ چیز ذہن نشین کر لیجیے، اور یہ کنفرم بات ہے۔ ایک تو وہ قوالی جس کو آپ نے رواج دیا، اس میں بطور ساز دو چیزیں استعمال ہوتی تھی، ایک تالی اور ایک دف۔ یہ جو ساز ہیں موجودہ دور میں جو ساز اس کے ایڈ ہو گئے دور کے مطابق آہستہ آہستہ، ان سازوں میں سے کوئی ساز بھی آپ استعمال نہ کرتے تھے، اور یہ ساز تاریخ انسانیت میں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، ساز بڑی دیر سے چلے ہوئے ہیں، جبکہ انسان اس روئے زمین پر آیا ہوا ہے۔ آواز کو ترنم کے ساتھ سننا یہ انسان کی ایک کمزوری ہے اور اس کی ایک فطرت ہے۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں کو جو تبلیغ دین کے اظہار کا ایک ذریعہ بنایا، تو اس قوالی میں کوئی ساز نہ تھا سوائے تالی کے اور دف کے۔ اس سمپل طریقے پر آپ نے گروپ تیار کیے، ان کو کلام یاد کروائے، توحید کے مضامین یاد کروائے، رسالت کے مضامین، غزلیں تھوڑی ہوا کرتی تھیں، صحابہ کرام کی منقبتیں، اہل بیت اطہار کی عظیم منقبت۔ یہ چیزیں تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان میں انہوں نے روایت کیا، جس سے اتنا فرق پڑا کہ لاکھوں لوگ آپ کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ یہاں پہ چونکہ قوالی کا لکھا ہوا ہے تو میں تھوڑی انٹرپریٹیشن اور وضاحت اس کی جو ہے وہ میں کر دوں۔ یعنی قوالی اگر آداب کے ساتھ کی جائے اور آداب کے ساتھ سنی جائے تو یہ ایک درست طریق ہے اپنی روحانیت کو جگمگانے کا، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ہاں۔ پھر
یعنی جیسا ہمارے ہاں درباروں پہ مزارات پہ جسے عورتوں کے ٹھٹ لگے ہوتے ہیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. یہ چیز ذہن نشین فرما لیجیے کہ میں نے پہلے عرض کیا ولایت یا طریقت یہ شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے، بلکہ یہ تو شریعت کی جو اوریجن اور اصل اور اس کا باطن ہے وہ اس کو نکھار کے سامنے لاتی ہے، اس کو شان ولایت کہتے ہیں. اور ہمارا جس طرح ایک رواج ہوتا ہے پنجاب کے علاقوں میں، تو یہ رواج یہ غیر مناسب ہے. اس میں اگر یہ جو حدیث پاک کا ٹرانسلیٹ کیا گیا اس میں اگر ایک اور وضاحت ہو جاتی تو وہ بڑی بہتر ہوتی. بعض اوقات جو ہوتے ہیں مترجم ترجمہ کرنے والے صاحبزاد ہیں وہ بھی ایک عظیم انسان ہوتے ہیں اور اعلیٰ انسان ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات فور کلارنگ میں کوئی ایک آدھ لفظ کی کمی بیشی رہ بھی جاتی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں، نہ ہی یہ کوئی کم علمی کی نشانی ہوا کرتی ہے. لیکن اس بات کو سمجھیے کہ حدیث پاک کا جو درست مفہوم ہے اس میں اگر یہ ایک دو لفظ ایڈ آپ کر لیں تو آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی کہ حضور علیہ السلام نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو کثرت کے ساتھ مزارات کی زیارت کے لیے جائیں، کثرت کے ساتھ جو زیارت کو معمول بنائے مزارات کا، ان پر لعنت کی گئی. یعنی عورت جو ہے وہ آب و تھل اگر جائے تو وہ باعث لعنت نہیں ہے. اس میں فرق ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا بیٹا بیٹی چلا گیا، کسی کی اولاد چلی گئی، کسی کو پیر و مرشد دنیا سے پردہ کر گئے، کسی کا اور محبت والا کوئی رشتہ دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، اب اس کا دل کیا کہ میں باپردہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس کے مزار پر کبھی کبھی حاضری دے لوں، تو یہ جائز ہے، یہ باعث لعنت نہیں. باعث لعنت ہے کہ کثرت کے ساتھ عورت کا یہ معمول بنا لینا، کثرت کے ساتھ آنا جانا قبرستان میں، مزارات پہ، یہ عورت کا اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ عورت اگر بالفرض جائے کسی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، درباروں پر جائے، مزارات پر جائے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ گھر سے جب بھی نکلیں، وہ جاب کے لیے نکلیں تب بھی، وہ مسجد آنے کے لیے نکلیں تب بھی، وہ قبرستان جانے کے لیے نکلیں تب بھی، جب بھی نکلیں انہوں نے نکلنا اسلامی اصولوں کے مطابق ہے. یہ سمپل ساری بات ہے. جب مزارات پہ کیفیت یہ ہو نہ تو کوئی پردے کا اہتمام ہو، اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ مکس گیدرنگ کے اجتماعات ہوں، اور وہاں پہ قوالیاں ہو رہی ہوں، اور نام نہاد چھوٹی ساری دیواریں، اب تو نام نہاد میں عرض کروں پوری ذمہ داری سے، یعنی ایک طرف عورتوں کو بٹھا دیتے ہیں، اور یہ مزارات کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑے بڑے علماء ایسا کرنے لگے. ایک طرف عورتوں کو بٹھا دیا سینکڑوں کی تعداد میں، اور ساتھ ہی ان کے مردوں کو بٹھا دیا سینکڑوں کی تعداد میں، درمیان میں چھوٹی ساری دیوار، یعنی دیوار نہیں جس سے پردہ ہوتا ہے، ویسے ہی رسمی طور پر جسے ایک لائن جو ہے وہ لگ جاتی ہے. تو اس طرح اب تو علماء بھی قوالیاں کرواتے ہیں. یہ غیر مناسب طریقے. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو مناسب تر طریقے، ایک تو یہ کہ درباروں پر، قبرستان میں، قبور پر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ عورتوں کا جانا یہ دین میں ناپسندیدہ ہے. آپ وہ تھل جا سکتی ہیں کیونکہ رشتوں کا ایک تعلق موجود ہے، یہ انسان کی فطرت اور نیچر ہے. اگر کسی کا عزیز کو دنیا سے چلا جائے تو بندے کو تب تک سکون نہیں آتا جب تک اس کی قبر کے اوپر کھڑا ہو کے جا کے دعا نہ مانگ لے. تو اسلام نے اس حق سے عورت کو محروم تو نہیں رکھا. کثرت کے ساتھ جانا چونکہ فتنے کا باعث ہے، اس عورت کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے. پورے پراپر طریقے اور اہتمام کے ساتھ جا سکتی ہے. اس کی وضاحت بھی ضروری میرے خیال میں اس مقام پر ہو جاتی. تو بے شک حاضرین مزار شریف صاحب مزار کے مہمان ہوتے ہیں، مگر عورتیں ناخواندہ مہمان ہوتی ہیں. عورتوں کو گوشہ نشینی کا حکم ہے، یعنی پردے میں رہنے کا، نہ یوں کہ مردوں کے ساتھ مکس اپ ہو جائے، جیسا کہ ایسے موقعوں پر دیکھنے میں آتا ہے. بزرگان دین کے اعراس میں جو افعال ناجائز ہوتے ہیں ان سے ان بزرگان دین کو بڑی تکلیف ہوتی. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی اس لیے تو نہیں تھی گزاری، وہ ساری زندگی اس لیے تبلیغ دین تو نہیں فرماتے رہے
کہ ان کے مقدس قبور پر آ کے لوگ غیر شرعی حرکتیں کریں، اور جو غیر شرعی حرکتیں زندہ لوگ کر رہے ہیں ان کو ان مرحومین اور اللہ کے اولیاء کے ساتھ منسوب کرنا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ آپ ان اولیاء کی کتابوں کو پڑھ لیجئے نا، آپ ان کے جو وہ اپنا علمی ورثہ چھوڑ کر گئے اس کو پڑھ لیجئے، ان کی زندگی کے حالات کو پڑھ لیجئے۔ ان کی ساری عمر گزر جاتی ہے لوگوں کو صراط مستقیم دکھانے میں۔ اب جو زندہ لوگ جہاں کے وہاں پہ غیر شرعی اور غیر دینی حرکات کرتے ہیں، ایک طبقہ ان حرکات کو اولیاء سے منسوب کر دیں۔ بھائی اولیاء ان کو کوئی تبلیغ کریں اس چیز کی، ان کی تو روحیں تکلیف میں رہتی ہیں، اضطراب میں رہتی ہیں کہ ہم اپنے دور میں لوگوں کو کس رستے پر لگا کر آئے تھے اور اب یہ لوگ کس طرح غیر دینی حرکتوں کے اندر پڑ گئے۔ اس سے ارواح کو تکلیف ہوتی ہے۔ سن کو اولیاء کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اولیاء دے مزارات ایسا ہوتا ہے جو کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے، کرنے کا کام یہ ہے کہ اولیاء کے مزارات پہ حاضری کا یہ طریقہ نہیں ہے جو تم لوگوں نے جہالت کی وجہ سے اپنایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات نے توجہ بھی کم کر دی ہے، ورنہ پہلے جس قدر فیوزات ہوتے تھے اب وہ کہاں ہیں۔ اولیاء کی قبور سے بڑے بڑے فیوزات لوگوں نے حاصل کی، کبھی آپ وہ واقعات پڑھیں تو آپ کی روحیں تازہ ہو جائیں۔ اب جو اولیاء مزارات پہ جانے والے لوگوں کی طرف بھی متوجہ نہیں ہیں، تو وہ جو ساری مینجمنٹ ہوتی ہے، انتظامیہ ہوتی ہے، استیرے ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ ان کے جو مقدس قبور ہیں، مزارات ہیں، دربار ہیں، ان کے اوپر شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس کی سختی کے ساتھ پابندی کریں، تو پھر اولیاء کرام کے فیوزات جو ہیں وہ آج بھی آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اولیاء کرام کے اعراس کی تعیین میں مصلحت یہ ہے، حکمت یہ ہے، یعنی جو عرس کا دن مقرر کیا جاتا ہے، اعراس کی تعیین کا یہ مطلب ہے کہ ان کی ارواح طیبہ کو ان کے وصال شریف کے دن قبور کریمہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اپنی قبور کی طرف وہ زیادہ متوجہ ہوتی ہیں ان کے وصال کے دن میں۔ چنانچہ وہ وقت جو خاص وصال کا ہے، برکات حاصل کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے، اور شرعاً بھی اس کی کوئی ممانعت یعنی اس کی منع موجود نہیں ہے، نہ ہی وہ لازم و ضروری ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خاص اس وقت میں ان کے وصال کے دن پہ ان کا عرس کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، مگر ہم اس کو لازم اور ضروری یا واجب بھی نہیں سمجھتے۔ یہ وہ اعتدال ہے، یہ وہ اسلام کی تعلیمات کا حسن ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ اہل سنت پر یہ الزام تراشیاں کرتے پھرتے، اس لیے واضح طور پر اپنے عقیدے کو خود تو جان لیجئے تاکہ اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، معاشرے کے لوگوں کو بتا سکے۔ ہمارے ہاں جو دن فکس کیے جاتے ہیں، یہ سوم کا دن ہے، یہ 10ویں کا دن ہے، یہ 40ویں کا دن ہے، یہ عرس شریف کا دن ہے، یہ 11ویں شریف کا دن ہے، یہ میلاد شریف کا دن ہے۔ ہم ان ساری تقریبات میں سے کسی کو ایک دن کو بھی ایگزیکٹ اس دن میں کرنا ہم جو ہے وہ واجب یا ضروری نہیں سمجھتے، اور نہ ہی عین اس دن میں جا کے کرنا ہم اس کو جو ہے وہ ناجائز خیال کرتے ہیں۔ جس طرح سہولت ہو، ہاں یہ ضرور ہے کہ اولیاء کرام کے جن دنوں میں وصال ہوئے، اولیاء یہ فرماتے ہیں کہ تب ان کی ارواح زیادہ متوجہ ہوتی ہے آنے والوں پر۔ تو اگر کوئی فیض حاصل کرنے والا ہو تو وہ زیادہ جو ہے وہ روحانی فیض کو حاصل کر پاتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز لازمی، ضروری یا واجبات میں نہیں ہے، اور نہ ہی عین اس دن کا نہ کوئی منع ہے۔ سو دونوں صورتیں جو ہیں یہ جائز اور درست ہیں۔